بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اسلام کا مکی دور مسلمانوں کے لیے انتہائی ابتلا اور مشکلات کا دور تھا۔ ظلم کی ہر شکل سے فرزندان اسلام کو واسطہ پڑا، ذہنی و جسمانی اذیت کے اندوہناک باب رقم ہوئے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ناقابل درگزر جرم بن چکا تھا۔ بیت اللہ جو صنم کدہ میں بدل چکا تھا، اس کا ذرا ذرا عباد الرحمن کی پرعزم جبینوں کو چومنے کے لیے صدیوں سے ترس رہا تھا۔ حرم کعبہ کے متولیوں کے خلاف اعلان مقاطعہ اور بنی ہاشم کا شعیب ابی طالب میں برسوں تک بے گناہی کی سزا کے طور پر فلاکت و عسرت کی زندگی بسر کرنا معمول بن گیا تھا۔ اللہ رب العزت کے محبوب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نماز میں اونٹ کا غلیظ اوج پھینکنا، راستوں میں کانٹے بچھانا، کوڑا پھینکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بدگوئی کرنا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل نشانہ ستم بنائے رکھنا کفار مکہ کا مسلسل وتیرہ بن گیا تھا۔ ظلم کا دور جاری تھا کہ مشیت الہی کے تحت مسلمان ترک وطن پر معمور ہوئے۔ اہل مکہ یہ بھی برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب جاری رکھا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو پناہ دینے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آخری ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو کفار کو یہ بھی ناگوار گزرا۔ چنانچہ آئے دن وہ مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگے رہتے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے بااثر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا اور انہیں پناہ دینے سے روکنے کی کوشش ان کا اولین مقصد بن گیا۔ چنانچہ اس منظر کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ ما تقدم کے طور پر مدینہ منورہ کے مضافات میں وقتاً فوقتاً گشتی وفود بھیجنا شروع کر دیے تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جا سکے۔ چنانچہ اسی دوران ایک دفعہ کی مٹ بھیڑ میں عمر بن فہر الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ انہی دنوں ابو سفیان بن حرب اموی کو شام سے واپسی پر راستے میں کسی نے خبر دی کہ مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس اطلاع کے پاتے ہی اپنے ایک رفیق سفر زمزم غفاری کو مکہ روانہ کر دیا کہ وہ جا کر اس صورتحال سے سرداران مکہ کو باخبر کر دے۔ اس خبر کے ساتھ زمزم غفاری کے مکہ پہنچتے ہی قریش مکہ مشتعل ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے لگے، پرزور کوششیں شروع کر دیں۔ ادھر ابو سفیان صحیح سلامت قافلہ لے کر مکہ مکرمہ آ گیا تو بہت سے اہل مکہ نے کہا کہ اب لشکر کشی کی ضرورت نہیں، کیونکہ قافلہ بخیریت آ گیا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں اسلام کی پذیرائی اور مسلمانوں کی ترقی سے ابو جہل بہت پریشان تھا۔ اس کے خیال میں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے ایک اچھا موقع تھا، لہٰذا اس نے سرداران قریش پر زور دیا کہ اب مدینہ کی طرف پیش قدمی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن امیہ بن خلف، عاص بن ہشام وغیرہ نے زیادہ پس پیش دکھایا تو ابو لہب نے عاص بن ہشام پر، جو ابو لہب کا مقروض تھا، قرض کی وصولی کے لیے دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ اس کو جنگ کے لیے آمادہ کر لیا۔ ابو جہل اپنے مکروہ عزائم پر بضد رہا اور یوں وہ جوانوں کا ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ سے 98 میل کے فاصلے بدر کے مقام پر آن پہنچا۔ ادھر مدینہ منورہ میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کی 8ویں تاریخ کو 313 جانثاروں کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے مشرکین کا راستہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مشہور صحابی حضرت عمر بن ام مکتوم کو نائب مقرر فرمایا۔ پھر مقام روحہ پر پہنچ کر حضرت ابو لبابہ بن المنذر کو نیابت سپرد فرما کر واپس کر دیا۔
انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں یہ قدسی صفات مردان حق آج پرچم حق بلند کر کے باطل کو سرنگو کرنے پورے ایمان کے ساتھ سوئے منزل جا رہے ہیں۔ اس سارے لشکر میں صرف 2 سپاہیوں حضرت مقداد بن عمرو اور حضرت مرثد بن ابی المرثد گنوی کے پاس ایک گھوڑا ہے، جبکہ چند دیگر صحابہ کے پاس سواری کے چند اونٹ تھے۔ اس بے سر و سامانی کا اندازہ اس امر سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ خود قائد لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید 2 حضرات حضرت علی اور حضرت لبابہ ہم رکاب ہیں، اور آپ اپنے دونوں ہم سفروں کے ساتھ سواری میں امتیازی حیثیت کے بجائے باقاعدہ باری باری سواری فرماتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ منزل بمنزل جب بدر پہنچے تو قریش پہلے ہی جہاں آ چکے تھے اور وہ اپنی پسند کے مطابق موزوں جگہ پر خیمے گاڑ چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے سنگلاخ اور ریتلی زمین کے سوا کوئی جگہ نہ تھی، جبکہ پانی کا چشمہ بھی قریش مکہ کے قبضہ میں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کو اس موقع پر جو ہدایات ارشاد فرمائیں وہ آپ اعلیٰ ترین سپہ سالار ہونے کی بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے غلام سے دریافت فرمایا کہ قریش میں سے کون کون ہیں، تو بتایا گیا کہ ابو جہل کے ساتھ اتباء و شیبہ، امیہ بن خلف کے علاوہ سہیل بن عمرو بن عبدو، منبع بن نبیہ، ابو الخبتری بن ہشام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نظر بن الحارث اور حکیم بن حزام بھی شامل ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ارشاد فرمائیں ان میں فرمایا صف بندی کرتے وقت پشت سورج کی طرف رکھنا، بلا اجازت حملے کے لیے آگے مت بڑھنا، خواہ مخواہ عورتوں، بچوں، غلاموں، نوکروں اور لڑائی میں حصہ نہ لینے والوں پر ہتھیار مت اٹھانا اور زخمیوں کو اذیت نہ دینا۔ آپ نے چھری سے نشاندہی کر دی کہ کل ابو جہل اس جگہ قتل ہوگا۔ اس کے علاوہ اتباع و شیبہ کے مقتل کا نشان لگایا۔ معرکہ پڑھنے سے پہلے رات کی نماز کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، قریش کا یہ جتھا جو بڑے تکبر و غرور کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے رسول کی تکذیب کرتا ہے، اے اللہ اپنی فتح و نصرت عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ اپنے ان مٹھی بھر بندوں کی حفاظت فرما، ورنہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ غیب سے مسلمانوں کی فتح و نصرت کے اسباب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ نصرت الہی نے ایک اور رنگ دکھایا کہ خشک سنگلاخ پہاڑوں کے وسط میں وادی بدر میں بارش شروع ہو گئی، جس سے قریش مکہ کی جانب مٹی والی زمین دلدل اور کیچڑ میں بدل گئی اور مسلمانوں کی جانب ریتلی زمین بارش سے جم گئی اور نشیب میں پینے کا پانی جمع ہو گیا۔ معرکہ حق و باطل شروع ہونے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی لشکر کفار پر پھینکی۔ اس مٹی کے پھینکنے میں کیا روب و جلال اور ہیبت تھی کہ خود رب دو جہاں نے فرمایا، اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ بس پھر کیا تھا، لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور سارا غرور ان کا مٹی میں پھیل گیا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھی ویڈیوز کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔